مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. انتہائی میرے واجب الاحترام، میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے دنیا کی کھیتی اور ایک ہے آخرت کی کھیتی. اب بعض حضرات دنیا کی کھیتی میں ایسے لگ کر آخرت کی کھیتی کو بھول جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دنیا وقتاً فوقتاً اور ضرورت بقدر ضرورت لگے رہتے ہیں، لیکن آخرت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتے ہیں. تو کامیاب ہوئی ہے جو آخرت کی کھیتی کا فکر کرے اور آخرت کو بنائے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تعلیمات کو اگر دیکھی جائے وہ بھی یہی تھی کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے تعلیم یہی دی کہ آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کی فکر زیادہ کرو. جیسے ہماری زبانوں پر ایک قسم کا رٹا لگا ہوتا ہے نا، رٹا دنیا 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 کا نہ ختم ہونے والا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. سب سے بہترین جو ہے وہ یہ ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. خالق کے کائنات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. تم میں سے کوئی شخص اگر آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادے کے ساتھ اس کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے، تو نزد لہو فی حرثہ، اور اس کے ارادے کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. اس کی کھیتی بڑھ جاتی ہے آخرت والی. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور تم میں سے کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، طلبگار ہے، تو اس کو نؤتہ منہا، جتنا دنیا ہے اتنا کچھ اس کو دے دیتے ہیں، اس میں اضافہ کچھ نہیں ہوتا ہے. وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا کے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے. ہر مسلمان اس بات کو سمجھے کہ ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے. مال و دولت خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی مسلمان سے، اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے. شہرت مقصود نہ ہو، نام و نمود مطلوب نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ سمجھیں یہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے دیندار ہیں، داڑھی رکھا ہے، بڑا بزرگ لگ رہا ہے. نہیں، سب کچھ جتنے بھی ہیں اول سے لے کر آخر تک ہمارے مقصد کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ سب عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں.
کسی دنیا کے نام و نمود کے لیے ہوگا تو وہ یہ الٹا وبال جان بن جائے گا انسان کے لیے آخرت میں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کے دور میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، خیر خواہی کا زمانہ نہیں ہے، وہ خلق سے بشنک ہے دا زمانہ نہ دیا۔ ہاں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے اس کا اجر دے دے، بدلہ دے دے۔ جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ بدلہ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بندوں سے نہیں مانگتے پھر۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کسی سے اچائی کی اور توقع یہی رکھتا ہوں کہ وہ بندہ پھر مجھ سے اچائی کرے گا۔ میں نے کسی کو کوئی چیز دے دی، عطا کر دی، اب سوچتا ہوں یہ بندہ مجھے لازمی اس کا بدلہ دے گا، تو یہ نہیں ہوا۔ آپ اس کا بدلہ اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا کرتا ہے۔ یہ ہے بنیاد اخلاص کا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا میرے محترم دوستو بزرگوں، الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت کرتے ہو بھی اللہ کے لیے کرو۔ محبت کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اور بغض رکھتے ہو کسی سے، اللہ کا دشمن ہے اس سے بغض رکھتے ہو، تو کس لیے؟ اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، تو پھر وہ بھی بغض رکھنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ آخرت کی کیتی کو بڑھانا چاہیے، اور اس کی بڑھوتری کے لیے کیا ہے؟ خیر کے جتنے اسباب ہیں ہر سبب کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ کسی کے کام میں آ جاتے ہو تو بہت بڑی بات ہے، کسی پر قرضہ ہے معاف کر سکتے ہو کرو، کسی پر خرچ کرنا چاہتے ہو کرو، ہاں کوئی مصیبت میں پھنسا ہے اس کی مصیبت میں داد رسی کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو گویا خیر آخرت کی کیتی میں جتنے عوامل ہیں، اسباب ہیں، کوشش کرو ہر ایک مجھے حاصل ہو جائے، جنت کا قریب پہنچ جاؤں، یہ سارے خیر مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہر ایک کو حاصل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں بھائی دنیا میں؟ کہ مجھے بدلہ ملے، پیسہ دیا ہے تو پیسے کے بدلے میں کچھ پیسے تو ملیں گے بھائی، سلام ڈالا ہے تو کوئی سلام بھی ڈالے گا۔ ہاں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ محبت پھیلے گا کیسے؟ فرمایا سلام کو عام کرو۔ کس چیز کو عام کرو؟ سلام کو۔ اب ہمارے معاشرے میں سلام اس کو ڈالتے ہیں جس سے آپ کی شناسائی ہوگی، واقفیت ہوگی تو اس کو ہم سلام ڈالیں گے، کوئی غیر ہوگا تو اس کو سلام کوئی نہیں ڈالے گا بھائی۔ مقصد کسی سے ہوگا تو سلام ڈالیں گے، ویسے سلام نہیں ڈالنا۔ حالانکہ حضور فرما رہے ہیں میں اپنی امت کو تعلیم دیتا ہوں محبت تمہارے بیچ سلام سے پھیلے گا، اس کو پھیلاؤ۔ اور سلام کے کلمات کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں تک نہیں، جنت میں بھی سلام ہوگا۔ یہ تو ہمیشہ قرآن جب میں کہتا ہوں نا قرآن مجید بڑی بڑی ہے، اس سے وہاں بھی سلام ہوگا، اور اللہ بھی سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے بھی تمہیں سلام ہوگا جی۔ تو دنیا میں اس کو پھیلاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیچ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں کہ اس سے محبت پھیلے گی، نفرتیں تمہارے بیچ ختم ہو جائیں گی۔ اور کس کی رضا کے لیے بھائی کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو پھیلانا چاہیے، جس کی ہمیں فکر نہیں۔ ہمارے کوئٹہ میں تو ماشاءاللہ پھر بھی لوگ سلام کلام کرتے ہیں۔ پنجاب میں جاؤ یا لاہور ماور یا اسلام آباد میں، اور قریب سے گزریں گے اور تمہارے پرواہ میں بھی کسی میں بھی نہیں ہوں گے کہ ادھر سے کوئی بندہ گزر رہا ہے جی۔ اور جو پیسے والا ہوگا اس کی گھٹنے پکڑیں گے ماشاءاللہ، نیچے تک گر جائیں گے، ایسا پورا سلام کریں گے کہ ناف سے گھٹنوں تک، ایسا ٹھیک ٹھاک قسم کا سلام۔ وہ کیا ہے؟ اس کی لمبی چوڑی ایک گاڑی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک بلڈنگ ہونی چاہیے، پھر جو ہے ایسا تکڑا قسم کا سلام آپ کو پڑے گا۔
تو مفادات کی سلام کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ذریعہ حضور نے تعلیم دی ہے، سلام ڈالو. جیسے کہتے ہیں شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا غریب بیچارہ، جدھر بھی جائے السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم، السلام علیکم. ہاں ہمارے بعض لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے، بیچارے سلام ڈالتے ہیں. یہ بہت بڑی نسبت ہے حدیث کی روح سے، آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں لوگوں کو سلام ڈال رہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اب بیچارہ تھا غریب، اس کو کوئی دیکھ کے کس کا سلام ڈالے، اس کا کوئی سلام کا جواب ہی نہیں دیتے. وقت ہے، حالات ہے، بدلتے رہتے، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے. تو یہ امیر ہو گیا اور لوگ جو اس کا سلام کا جواب نہیں دیتے ان کو اللہ نے کیا کیا، زیرو پر لایا، غریب ہو گئے. اب یہ جا رہا ہے، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب. اب یہ جواب نہیں دے رہا ہے، اب یہ جواب نہیں دے رہا ہے. تو لوگوں نے اس کو ایک دن پکڑا، پوچھا کہ بھائی تم تو وہی بندے تھے جو لوگوں کو سلام ڈال رہے تھے، آج کیا ہوا، پیسے آ گئے، غرور میں آ گئے ہو؟ کہا میں وہی غریب ہوں، میں وہی غریب ہوں، میں سلام ڈالا کرتا تھا، لوگ جواب نہیں دیتے تھے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مجھے سلام نہیں کر رہے ہو، پیسوں کو سلام کر رہے ہو. اور میں نے جن صندوق میں پیسوں کو رکھا ہے، تمہاری سارے لوگوں کی سلاموں کو اکٹھا کر کے میں جا کے صندوق میں ان کو کہتا ہوں فلان فلان نے تم کو سلام بھیجا ہے. جی کیا کیا ہے؟ تمہیں سلام بھیجا ہے. آج کل اسی طرح صاحب ہے تو سلام ہے، غریب ہے تو کوئی سلام نہیں ہے. حتیٰ کہ دفتروں میں ہمارا مسلم معاشرہ، مسلمان کسی افسر کو سلام ڈالو، اگر دیندار ہوگا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا. اگر کوئی دیندار نہیں ہوگا وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. تم نے کیسے سلام ڈالا، جرت کیسی ہوئی تمہاری مجھے سلام ڈالتے ہوئے؟ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، سلام کو عام کرو تاکہ تم لوگ کے بیچ محبت پیدا ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے. یہ نسخہ حضور نے دیا ہے. اور ایک سلام پر کتنے 10 نے کیا، 10 السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 10 وبرکاتہ کہو گے، پھر 10، یہ 30 اجر اور 30 نے کیا تمہیں مل گئی اس پر. اب ہمارا جو طرز عمل ہے، جو ہم لوگوں نے بب و خیر اور بخیر آمد اور خوش آمدید اور یہ فلانا، یہ وقتی طور ہے. اسلام وقتی والا نہیں ہے، وہ ایسی دعا آپ کو دیتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، برکتیں ہو. کتنا عظیم جملہ ہے یہ، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اس کے معنی پر ہمیں غور نہیں. ہر زبان پہ ہمارا کیا ہوتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ فلان، ہاں صباح الخیر، مساء الخیر. عربی میں کہتے ہیں یہ خیر میر چھوڑو، سارے خیر ایک طرف ہے. سب سے بہترین خیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے گئے ہے، وہ سب سے بہترین خیر ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر عمل میں اخلاص، اللہ کی رضا دل میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو پیسے دیے توقع رکھ رہا ہے. آج کل اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے، بس مولوی صاحب بہت اچھائی کی لوگوں کے ساتھ، بہت خیر خواہی کی، صلہ اس کا زیرو ملا، صلہ اس کا یہ ملا، لوگوں نے ایسا کیا. بھائی تو لوگوں سے اجر مانگ رہا ہے، اس لیے کیا ہے نا، لوگوں سے اجر مانگ رہا ہے تو لوگوں سے یہی رزلٹ ملے گا. اگر تو نے کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ پر چھوڑو، اللہ تجھے آخرت میں اجر دے گا. بھائی ہاں یہ چیز ہے، اس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں. مسلم شریف کی روایت میں آئے کہ قیامت کے دن تین اشخاص ایسے آئیں گے جو اپنے اعمال پیش کریں گے اللہ کے حضور. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو لے جاؤ، گھسیٹ کے منہ کے بل ان کو جہنم میں ڈالو. ایک وہ شہید ہے جس نے راہ خدا میں اپنا خون بہا دیا اور جان تک قربان کر دیا ہے. قیامت کے دن لایا جائے گا تو پوچھا جائے گا، بتاؤ کس لیے تم نے اس راستے کا انتخاب کیا اور کیسے تم شہید ہوئے، کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بہادر ہے، کیا بہادر تھا یہ شخص، اور کتنی دلیری اور شجاعت تھی اس میں کہ اس نے جان قربان کر دیا، میرا ایک نام ہو، قبیلے کا نام ہو، اس لیے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے لے جاؤ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو. شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا. لیکن چھوٹا سا نیت، چھوٹی سی نیت ہے، معمولی سی، جس کو ہم حیثیت بھی نہیں دیتے، یہ کہاں سے کہاں تک انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک عالم، وہ عالم جس نے علم کس لیے سیکھا، لوگ واہ واہ کریں بھائی یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اچھا عالم ہے، بہترین عالم ہے، اس کے علم کو دیکھو کیسی قابلیت اور صلاحیت ہے. اس کو بھی لایا جائے گا. فرمایا حدیث شریف میں آئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ تیرے رضا کے لیے حاصل کیا تھا. فرمائے گا جھوٹ، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ ہے. پکڑ کے اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤ. اس نے علم میری رضا کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوا کے لیے، لہٰذا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو. اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. اخلاص یہ بنیاد ہے ہر چیز کا، بنیاد ہے ہر چیز کا. آپ کا تقوی ہو، آپ کا علم ہو، آپ کا عمل ہو، آپ کا کام ہو، آپ کی معاشرتی اور سوسائٹی میں جتنے کام ہو یا عبادتی طور پر لے لو، سب میں اخلاص بنیادی چیز ہے. اور تیسرے نمبر پر حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی کو لایا جائے گا جس نے بہت سارا مال لٹایا ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کس لیے مال لٹایا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ لوگوں پر، ہاں تیرا دیا ہوا مال تھا اس لیے لٹایا کہ اللہ تیرے بندے ہیں اس لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال لٹایا تھا کہ لوگ سخی کہیں، ہاں لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے. پکڑ کے اس کو بھی لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو. یہ مسلم شریف کے اندر یہ 3 اشخاص کا خصوصی ذکر ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا ہر عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہو. اخلاص کیا ہے؟ دل سے اس کام میں نیت کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے مومن سے محبت کرنا ہے تو اس کو بتاؤ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حدیث میں ہے ایک شخص جا رہا تھا تو ایک صحابی بیٹھے حضور کی مجلس میں، تو صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. فرمایا اس کو اطلاع کرو، اس کو بتاؤ، اس کو بتاؤ کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک روایت میری نظر سے گزری کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے صرف ملنے کے لیے جاتا ہے، مقصد نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، بلا مفاد کے. جیسے ایک شخص آیا بھائی مولوی صاحب سے ملنے آیا، مولوی صاحب کسی سے گیا ملنے کے لیے، آپ رشتہ دار ایک دوسرے کے پاس گئے، مسلمان سے ملنے گیا. یہ ہمارے اس کی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو میری نظر سے ایک روایت گزری، غالباً الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود تھی کہ ایک شخص جب ایک مسلمان سے ملنے کے لیے جاتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ 30 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں. 30 فرشتے. اس کا مقام اور شان اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ نورانی مخلوقات کو بھیجتا ہے جاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ اس کا شان اتنا اونچا ہو چکا ہے. ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہم مفادات کی جنگ ہے، مفادات. جس سے واسطہ پڑے گا اس کو سلام ڈالیں گے، جس کے ساتھ کسی کام نے پسنا ہے تو اس سے تعلق رکھیں گے. افسر کبھی چپڑاسی کو سلام نہیں ڈالتا، سلام چپڑاسی ڈالے تو افسر جواب نہیں دیتا. شاہی طبقے کو سلام کرو، سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ نبی کی تعلیمات نہیں، نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر میرے بھائی ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا رخ اور محور کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. تباہی کے بنیادی اسباب یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہے. اگر آج حضور کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہوں، یقین کیجئے
یقین کیجئے کامیابی ہم سب کی مقدر بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے حاجت میں کام آتا ہے، کوئی قرض دار ہے، قرض داری اس کی ادا کرتا ہے، پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرتا ہے، کوئی اس کی ضرورت ہے ضرورت پورا کرتا ہے، فرمایا اللہ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنا معمولی عمل ہے بھائی، کتنا ہماری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں یہ بہت زیادہ محبوب ترین عمل ہے، بخشش والے اعمال میں سے ہیں یہ چیزیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو کہتے پھنس جائے، ٹھیک ہے، اس کو رگڑا لگ جائے، پتہ ہی لگ جائے اس کو، جی ہم مسلمان اس طرح ہیں۔ لیکن نبی کی تعلیمات یہ نہیں ہے، کوئی مشکل میں ہے نکالو اس کو، اور رضا کس کی ہو بھائی؟ اللہ کی، اللہ کی، لوگوں کے لیے نہیں، اس کے لیے بھی نہیں نکالو تو اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ کسی کی مشکل کو دور کر رہے ہو تب بھی یہی نیت ہو، حاجت اور دادرسی کر رہے ہو تب بھی یہی نیت ہونی چاہیے، مفاد سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ انسان کی کامیابی نہیں، ناکامی ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ بس کامیابی اسی میں ہے کہ بس کیا کرو، مفادات ہے جی دوسرے کے لیے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس میں بہت بڑی بڑی پوشیدہ چیزیں پنہاں ہیں جو چھپی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی حاجت کو پوری کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث کے، فرمایا کہ اللہ اس کو ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ پل صراط سے گزرے گا اس وقت اس کو یہ نور عطا کی جائے گی جس سے پوری جہان روشن ہو جائے گی، پوری جہان۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پل صراط روشن نہیں ہوگا، یہ تاریک ہوگا، کیونکہ آپ جہنم سے گزر رہے ہیں اور جہنم روشن نہیں ہے، وہ تاریک ہے۔ ایسے موقع پر اگر اللہ کی نور اللہ کی طرف سے آپ کو چاہیے تو پھر کیا کرو؟ مسلمانوں کے کاموں میں کام آ جاؤ، اس کی دادرسی کرو، اس کے مشکلات نور کرو، اس کی پریشانیوں میں اس کے کام آ جاؤ، مداوا بن جاؤ۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، تمہارے بس میں ہے، اس کی خدمت کرو، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ایسا نور تمہیں عطا کرے گا جو پل صراط پر تمہیں کام آئے گا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کو ہم نے کیا کیا ہے، پس خوش ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرے کے باہمی دست و گریبان ہے، لڑ رہے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بنیادی تعلیم کیا دی ہے؟ وہ سلام ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہر کام کو کس کے ساتھ بھائی؟ اخلاص کے ساتھ۔ کس کی رضا کے لیے بھائی؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ کس وقت تک؟ اس وقت تک جب تک تم ایمان نہ لے آؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، اور تم اس وقت تک کامل مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک مسلمانوں سے محبت نہ کرو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو نفرت کو ایمان سمجھا ہوا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے بغض ہے، اناد ہے، نفرت ہے، پکڑو، لڑائی کرو، جھگڑے، فتنہ، فساد، یہ ہماری بنیاد ہے۔ لیکن اسلام محبت کی درس دے رہا ہے، کہتے محبت کرو مسلمانوں سے بھائی، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اپنے لیے بھی نہیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس لیے ہماری محبت اللہ کے لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کو، کوئی اور چیز ذہن میں نہیں ہے۔ طمع، لالچ، عہدے، پیسے، یہ وقتی مفادات، یہ وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سلام ڈالتے تھے وہ غریب کو، سلام غریب ڈالتا تھا، لوگ جواب نہیں دیتے، اور جب وہ پیسے والا ہوگا پھر لوگ اس کو سلام ڈال رہے بھائی، پھر وہ جواب نہیں دے رہا، تو لوگ پیسوں کو سلام ڈالتے ہیں۔ اس لیے سلام کو اپنے معاشرے میں عام کرو، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعلیم دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کسی کو کھلاؤ، ترمذی روایت ہے غالب، ترمذی شریف کی، وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یکل طعامک الا تقی، کہ آپ کا کھانا نہ کھائے مگر متقی،
अपना खाना किसको खिलाओ? नेक लोगों को, नेक लोगों को। और ये हदीस इसी में रिवायत भी है कि सोहबत इख्तियार करना है, मजलिस में बैठना है तो मुत्तकियों की मजलिस में बैठो। हम तो मवालियों की मजलिस में बैठते हैं, मवालियों के, फिर मवाली बन जाएंगे। हाँ, जिन्होंने ओ बड़े बड़े आजकल ये चुलुम रखे होते हैं भाई, पी रहे, चस्के लगा रहे, हंस रहे। यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है ना। यहाँ एक हम लोग गए इस तरफ एक इलाके में, पंजाब में, तो शादी में बैठ गए, बैठाया उन्होंने, अभी सारे मौलवी है। अब जो लोग आए देखें खौफ के मारे ये टेबल छोड़े उतर जाए भाई, और मौलवी आ गए भाई, तूफान आ गए, ये पता नहीं क्या आ गए भाई, बला आ गए आसमान से। लेकिन हदीस में है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपकी सोहबत नेक लोगों के साथ होना चाहिए। आप मजलिस में बैठो तो किन लोगों के भाई? नेक लोगों के, मुत्तकी लोगों के। उसके फ़ायदे दुनिया और आखिरत के। वो जितना भी जहरीला होगा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फ़ायदा तुझे बहुत पहुंचाएगा। और खाना खिलाओ तब भी मुत्तकियों को खिलाओ, नेक लोगों को अपना खाना खिलाओ। हम लोग किसको खिलाते हैं भाई? जो बहुत बड़ा होगा जी उसको अपना घर बुलाएगा, गरीब को कोई नहीं बुलाता है। इसलिए मिशकात शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वलीमे में शिरकत भी नहीं करना जो गरीबों को ना बुलाए और सिर्फ अमीरों को बुलाए अपने वलीमे पर, उस वलीमे में शिरकत भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आपको पता है ये पैगंबर की हदीसें हैं, ज़रा उठा के तो देखो। हमारा और आपका खाना कौन खाएगा? जो साहिब होगा, ठीक है ना, पैसे होगा, हैसियत वाला होगा, मालदार होगा, उसको खिलाते हैं। गरीब को आज तक कोई अपना घर पे नहीं बुलाएगा। या किसी मुत्तकी परहेज़गार को पकड़ के भाई आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ, नहीं खिलाएगा। लेकिन अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं मेरे उम्मतियों मुत्तकियों की मजलिस में बैठो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। जो अल्लाह अल्लाह करते हैं उनकी बहुत बड़ी ताल्लुक़ है अल्लाह से, उनकी सोहबत में बैठो और उनको अपना खाना भी खिलाओ। ये हुजूर फरमा रहे हैं। तो इसलिए आपकी सोहबत, आपका ताल्लुक़ अगर अल्लाह वालों से है वो भी अल्लाह के लिए है, इसको याद रखना चाहिए। हमारा ताल्लुक़ किससे होता है भाई? किससे होता है? बेदीनों से। जब ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखोगे ना, ओ आखिरत से इतना दूर हो जाओगे पता नहीं चलेगा, फिर मौत कभी याद भी नहीं आएगी कि मौत भी आने वाली कोई चीज़ है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे रहोगे, हर वक्त आखिरत तुम्हें मुस्तहज़र रहेगा, याद रहेगा। इसके बड़े बड़े बरक़ात और समरात हैं। और जिन लोगों से मोहब्बत करते हो, हदीस में है क़यामत के दिन अल्लाह उसी के साथ तुम्हें उठाएंगे, उसी के साथ। किसी चरसी के साथ मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, क़यामत के दिन वो चरसी के साथ तुम उठाए जाओगे। शराबी और ज़ानी से तुम्हारा वास्ता और मोहब्बत और ताल्लुक़ है, उसी के साथ। किसी फाजिर फासिक के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ निस्बत है, उसी के साथ। अलमरउ मअ मन अहब्ब, हुजूर ने ये साफ़ इरशाद फरमाया है। तुम किसी आलिम मुत्तकी से ताल्लुक़ है, वो जन्नती, तो तुम भी जन्नती, उसके साथ तुम्हारा हशर होगा। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ रहे हो तो अल्लाह क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हें उठाएगा। जैसे हदीस में आता है इंसान की मौत जिस हालत में आती है उसी हालत में उठाया जाएगा। अब तुम जिक्र करके मर गए, जिक्र करते हुए उठाए जाओगे। नमाज पढ़ते हुए मर गए तो नमाज पढ़ते हुए उठाए जाओगे। हज में मर गए तो हज के अमाल में, एहराम की हालत में तुम उठाए जाओगे कि हाजी तो हज करते हुए मर गया है भाई। ऐसे अगर किसी ज़िना की मजलिस में मर गए तो ज़िना की मजलिस से तुम्हें उठाया जाएगा। जैसे हम अक्सर इसलिए कहते हैं ना कि रास्ते में जब हम कभी जाए सफ़र पर तो बिल्कुल गाड़ी में गाने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्यों? ये हमारे जो बलूचिस्तान के मोटरवे हैं जहाँ 3-3 बेल्ट बांधने पड़ते हैं, आपको पता है, 3-3 किस्म के बेल्ट। इस्लामाबाद का मोटरवे होगा तो एक बेल्ट, लाहौर में भी एक, बलूचिस्तान के मोटरवे पर कितना भाई? 3 बेल्ट, ताकि इज़राइल फ़ौरन मुंतज़िर होता है कि बस ज़िंदगी इसका ख़ात्मा कर दूँ, मर जाए जी। तो यहाँ पर ज़िंदगी के अगर बाकी पता होता है, इधर तो चांसेस बिल्कुल नहीं है ये बलूचिस्तान में। तो इधर कोशिश करो गाड़ियों में गाना, अगर गाना शुरू है और तुम मर गए एक्सीडेंट में
تو اللہ نہ کرے تم اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. یہ بہت سخت ہے. عرب جتنے بھی ختم ہے نا، ایک خوبی ان میں ہم نے دیکھی ہے، ایک خوبی، جہاں بھی وہ گاڑی میں جاتے ہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی، بہت بڑی خوبی ہے. تو گاڑیوں میں جتنے لوگ جاتے ہیں نا سفر پر، ہمیشہ ہم یہاں سے کسی کوچ میں بیٹھ گئے، وہ ڈرائیور ماشاءاللہ موالی گانا لگا ہوا ہے، مست جا رہا ہے. ہم نے کہا ماشاءاللہ بس اللہ خیر کرے ابھی کدھر پہنچا ہے ہم لوگ کو. اس لیے بھائی سفر کا کیا پتہ ہے کدھر ہی موت آ جائے، اور آپ گانا سنتے ہوئے مر جائیں تو فرشتے تو اسی صورت میں تمہیں دبوچ لیں گے، اور قیامت میں حشر میں اللہ کے حضور ایسی ہی پیش کریں گے یہ گانا سن رہا تھا. تو پھر جہنم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بعض لوگ خریدتے ہیں لہو الحدیث کو تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. ان کے لیے اولئک عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے. اس سے گانے مانے کے جتنے آلات ہیں یہ سب مراد ہے، مفسرین نے لکھا ہے. تو اس لیے محبت کس کے لیے ہوگی بھائی؟ بتاؤ بھائی. خلاصہ بتا رہا ہوں، تقریر کا بیان کا خلاصہ ہے. محبت ایک دوسرے سے ہم رکھیں گے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ہر عمل ہوگا اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. چاہے جیسا بھی عمل ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری بات کیا فرمایا کہ محبت پھیلانے کے لیے حضور نے نسخہ دیا کہ سلام کو عام کرو. افسر چپڑاسی کو سلام ڈالیں، چپڑاسی افسر کو سلام ڈالیں. کوئی برا نہ منائے کہ میں 18 سے اوپر 20 گریڈ ہو، 25 نہیں 28 گریڈ کا ہو. یہ پیغمبر کا تعلیم ہے. طالب مولوی کو سلام ڈالے، مولوی طالب کو سلام ڈالے. راستے میں ایک دوسرے سے جانتے پہچانتے نہیں ہو، سلام ڈالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ مدینے کے سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے. اس کی تعلیم کو عام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جو کہا سنا ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اچھا جی، سوال ہے کہ مدارس میں بچوں سے فیس لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اجرت ہے وہ ہے جو قرآن پر لیا جائے. کس پر لیا جائے؟ قرآن پر. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو میں چاہتا ہوں یا ہمارے علماء طبقہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ دو بندے وہ آ کر کہتے قاری صاحب کا انتخاب کرتے، قاری صاحب بیٹھو 40 بچوں کو 20 کو پڑھا رہے ہو، 20,000 تمہاری تنخواہ میری طرف سے، بس مفت میں پڑھاؤ، 1 روپے بھی فیس نہیں لینا. حق تو یہی تھا. حق تو کیا تھا؟ یہی تھا. جیسے پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ سالن اٹھا کے مولوی کے پاس لاتے تھے، مولوی خود پلیٹیں اٹھا کے گھوم رہا ہے. بھائی کیوں؟ لوگوں میں شعور نہیں ہے، ختم ہو گئے خود. حق تو یہ تھا. جیسے ہمیں راستے میں پکڑ کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ڈاکٹر کو پکڑو تم کہو ڈاکٹر صاحب میرا یہ مسئلہ ہے راستے میں، تو وہ بینسوں والا انجیکشن لگائے گا آپ کو ادھری سے، ٹھیک ٹھاک قسم کا، کورونا کا 28ویں قسم آئے گا جسم میں انشاءاللہ، اس کو بتائے گا. تو دین کو خود عزت دو، خود دین کو عزت دو، تب عزت پیدا ہو جاتی ہے. اب دین کی تحقیر کرو گے تو دین کی عزت تمہاری نظروں میں نہیں ہوگی، تو تمہاری عزت بھی اللہ کی نظروں میں کوئی وقار نہیں ہوگا تمہارا. حق یہ بنتا ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ہر مسجد میں ایک ایک قاری بیٹھائیں، بیٹھ جاؤ قاری صاحب 20-20 ہزار روپے میری طرف سے تنخواہ، بسم اللہ کرو اور بچوں کو پڑھانا شروع کرو. اب جب تم نہیں دیتے ہو، تمہارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، تمہاری اجتماعیت ملیا میٹ ہو چکی ہے، تمہاری حالت ظاہر تو اتنا خراب ہے کہ اگر ادھر پانی نہیں ہے وہ ٹینکر بھی منگاتے ہیں، اس پہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. جی یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا، اتنے دبا ہے. یہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے ہر مسجد میں ایک قاری صاحب، مفتی صاحب سے ملو، بھائی ادھر ایک قاری صاحب کا انتخاب ہم کرنا چاہتے ہیں، 20,000 ہم اس کو تنخواہ دیں گے، یہ بچوں کو قرآن پڑھائے، 1 روپیہ بھی نہیں لے. تب تو مزہ آنا تھا بھائی، مزہ آنا تھا نہیں آنا تھا بھائی؟ ہاں ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا.
اب وہ بیچارہ قاری صاحب بیٹھا ہے 200 250 300 اور پھر بھی لوگوں کو موت آتی ہے، پھر تو ڈوب کر مر جانا چاہیے، بے غیرتی کی انتہا ہے یہ۔ تو اس لیے اس کا تنخواہ کدھر سے آئے گا؟ کوئی آسمان سے تو فرشتے نہیں اتاریں گے۔ ہم لوگ شکر کرو الحمدللہ، یہ علماء کی محنت ہے، آپ پر مفت میں کر رہے ہیں۔ ان تنخواہوں میں قسم بخدا کوئی نماز نہ پڑھائے، یہ جو تنخواہ دے رہے لوگ، آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ اپنے گھر سے لیجئے، گھر والی کو خرچہ نہ دیجئے تو ٹھیک ٹھاک آپ کا قبلہ درست کریں گے، آپ کو ایسا سیدھا راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ، رات کو خود بخود آپ سیدھے آئیں گے واپس، قبلہ ادھر سے درست ہوگا۔ اور یہاں جب مولوی صاحب بیچارہ کچھ بولے نہیں، مولوی صاحب جی آپ لوگ کس چیز کے پیسے لے رہی ہیں، یہ کس چیز کے ہے؟ کمال نہیں ہے بھائی۔ تو دین کی نشر اور اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیے، فکر آخرت میں، تاکہ ہمارے بچوں میں دینی تعلیم زندہ ہو جائے، قرآن کی تعلیم زندہ ہو جائے، حدیث کی تعلیم زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے کتابیں خریدو، قرآن لے آؤ، حفاظ کو، استاذوں کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو کپڑے دو۔ اب اس سردی میں ہم کوئی کمبل خرید کے اس کو دے دو، بھائی وہ تو سردی میں سو رہا ہے اور تم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے جی قاری صاحب کی کیا حالت زار ہے۔ اس لیے قیامت کے دن حق کیا ہے وہ للسائل والمحروم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے جیبوں میں جو محروم لوگ ہیں ان کا حق پڑا ہوا ہے، نہیں دو گے اللہ تم سے چھین کر لے گا، ورنہ تم سے اللہ مال کو لے لے گا، ختم کر دے گا تم کو۔ تو اس لیے بہترین اجرت حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، قرآن پر لیا جائے۔ ہمیں قرآن کی نشر و اشاعت میں جو اپنا حصہ ڈالتا ہے ڈالے، شوق سے ڈالے، جو نہیں ڈالنا چاہتا ہے یہ تو غلط ہے بھائی۔ ایک قاری صاحب 200 300 لے رہے، 500 دے، انٹرنیٹ کے لیے 2 ہزار دیتے نہیں دیتے، کیبل کے لیے کتنا دیتے ہیں بھائی؟ آج کل تو اس کا زمانہ گیا، اب اس کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، لیکن مسجد کے لیے کوئی نہیں ہوگا، قاری کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے آخرت نہیں بنانے، جہنم بنانا ہے اپنے لیے، اس کی تیاری میں ہم لوگ لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، دین کے ساتھ محبت، دینداروں کے ساتھ محبت، قرآن کی نشر اور اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی۔ اقول قولی ھذا استغفر